بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیے للفقراء فقراء کے لیے، الذین فقراء وہ لوگ ہیں، احصروا جو گھیر لیے گئے، فی میں سبیلی راستے، اللہ کے، لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، ضربن چلنے پھرنے کی، فی میں الارضی زمین، فی الارضی زمین میں، یحسبو گمان کرتا ہے، ہم انہیں، الجاہلو ناسمجھ آدمی، اغنیاء مالدار، من سے التعفف سوال سے بچنا، من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے، تعریفو آپ پہچانو گے، ہم انہیں، بسیماہم ان کے نشانات سے، لا نہیں، یسألون وہ مانگتے، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، واو اور ما جو بھی، تنفقو تم خرچ کرو، من خیرن مال سے، فاپس، انا بے شک، اللہ تعالی بہی اس کے بارے میں، علیم خوب جاننے والا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقے کے مستحق وہ فقراء ہیں جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مقید کر دیا ہے، قید کر دیا ہے، لا یستطیعون ضربا فی الارض وہ زمین میں چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف جو ناسمجھ آدمی ہے وہ انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، تعریفہم بسیماہم آپ ان کو ان کے چہرے کی علامات سے پہچان لوگے، لا یسألون الناس الحافا وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم جو تم مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یا کرو گے، اللہ اس کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 ہے، جس میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے صدقات خیرات جو آپ کو اتنے ٹائم سے اتنی پیاری پیاری آیات میں اللہ رب العزت نے خرچ کرنے کی جو ترغیب دی ہے، اس کی افادیت اور اہمیت بتائی ہے، تو یہ مال کس پہ خرچ کیا جائے، کس پہ خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے، کون اس کا زیادہ حقدار ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو دیا جائے، ان فقیروں کو دیا جائے، ان ضرورت مندوں کو دیا جائے جو اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے ہوں اور وہ چلنے پھرنے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ذریعہ معاش، تجارت، کاروبار، کام، جاب، سب چیزوں سے ہٹا کر، سب کام چھوڑ کے صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے میں لگ جائیں، وہ کوشش علمی ہو، وہ جہادی ہو، وہ کسی طرح کی بھی ہو، یعنی اکثرو کا مطلب یہ کہ باقی سارے کاموں کو چھوڑ کر انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو صرف اور صرف دین کے لیے مخصوص کر لیا ہو، جیسے اصحاب صفہ تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ان کا ذریعہ معاش نہیں تھا، کوئی کام نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ رب العزت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے اور مسجد نبی میں رہتے تھے، اور وہیں پر وہ مکمل طور پر علم حاصل کرتے تھے۔ جب کبھی جہاد کی ضرورت پیش آتی تو سب سے پہلے یوں سمجھے اس ٹائم کوئی فوج وغیرہ تو تھی نہیں، تو سب سے پہلے یہی دستہ تھا جو جہاد کے لیے تیار ہوتا تھا۔ اب دیکھیں صحابہ میں سب سے زیادہ رتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن چونکہ وہ تجارت بھی کرتے تھے، ظاہر ان کے بہت زیادہ اور معاملات انتظامات تھے، تو ان سے اتنی احادیث مروی نہیں ہے جتنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔
کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ دیر سے اسلام لائے تھے، لیکن انہوں نے اسلام لانے کے بعد اصحاب صفہ میں اپنے آپ کو شمار کر لیا تھا، اور وہیں پر ان کا رہنا، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا تھا، اور ان کو کوئی ہوش کھانے پینے کی نہیں ہوتی تھی، بس اوقات بھوک کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو ایسے لوگ اگر آج کے دور میں بھی کہیں پہ ہیں، جیسے کوئی مدرسے میں پڑھنے والی طالبات اور مرد حضرات یا لڑکے جو اپنے آپ کو کوئی اور کام نہیں کر رہے، کوئی بزنس نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، لیکن یکسوئی کے ساتھ پوری توجہ اور محنت کے ساتھ اللہ رب العزت کے علم کو حاصل کر رہے ہیں، تاکہ اس علم کو حاصل کر کے نہ صرف خود عمل کر سکیں بلکہ دوسروں تک اس علم کو پہنچا سکیں۔ دیکھیں آج دنیاوی تعلیم کے لیے، دنیاوی علوم کے لیے کس قدر بڑی بڑی یونیورسٹیز، کالجز، کیا کچھ نہیں بن رہا، اس کے لیے کتنا پیسہ لگایا جاتا ہے، کیا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن مدارس کے لیے حکومت کی طرف سے کبھی کسی ملک کے اندر بھی کوئی انتظام نہیں ہوتا۔ یہ سب جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت ہوتا ہے۔ تو ایسے مدارس کے اندر پھر پڑھنے والے جو ہوتے ہیں وہ طلباء، وہ جو دین کا علم حاصل کرنے والے، اگر یہ لوگ بھی اگر اسی طرح خیال نہ کریں، یہ لوگ اگر دین کا علم حاصل نہ کریں، تو پھر کون ہوگا جو اللہ رب العزت کے دین کو سمجھے گا، سمجھائے گا، عمل کرے گا، عمل کروائے گا۔ تو آج بھی اس آیت مبارکہ کے مصداق وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دینی علوم کے لیے خاص کر لیتے ہیں، جو کوئی اور کام نہیں کرتے، سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اور لا یستطیعون ضربا فی الارض کا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، یعنی کوئی اور کام نہیں کرتے، کوئی اور کاروبار وغیرہ کچھ نہیں کرتے۔ اور علم کے علاوہ جہاد کے لیے بھی اگر کسی نے اپنے آپ کو ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، یا پھر یہ کہ وہ جیسے آج فوج ہے، لیکن فوج کو تو پھر پے ملتی ہے نا، ایک سسٹم ہوتا ہے، لیکن ایسے جہادی لوگ جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، ان کی کوئی تنخواہ نہ ہو، کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو وہ سب بھی اس کے مستحق بنتے ہیں۔ تو اللہ ایک تو یہ فرما دیا اللہ پاک نے کہ ان کو دو جو اپنے آپ کو خاص پورے دھیان محنت کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ دوسرے یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، سفید پوش طبقہ، ایسے لوگ جن کو عام بندہ دیکھ کے یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بڑے امیر ہیں، یہ تو بہت دولت مند ہیں، ان کے پاس گاڑی، بینک بیلنس، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا، کیوں کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ تعفف، کبھی سوال نہیں کرتے، خوددار ہوتے ہیں، کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگتے، کسی سے کچھ نہیں شیئر کرتے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ تعرفہم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں کی علامتوں سے پہچان لو گے۔ کیسے؟ ایک تو چہرے کی علامات سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ مثلا ایک خاتون ہے، اس کے 5-6 بچے ہیں، ہسبینڈ فوت ہو چکا ہے، کوئی اس کا ذریعہ معاش نہیں، کچھ نہیں، تو کیا نظر نہیں آ جاتا کہ وہ مانگ بھی نہیں رہی، لیکن اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس کے بچے ہیں، اور اس کا گھر ہے، اور کرائے کا گھر ہے، یہ ہے وہ ہے، ضروریات ہیں، اور اس کی آمدنی نہیں ہے، کوئی جاب نہیں، کچھ نہیں، تو ہم اس کو پہچان سکتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے لیکن بیمار ہو گیا ہے، بے روزگار ہو گیا ہے، ہمیں نظر آتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون جاب کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کوئی کیا کاروبار ہے، کیا نہیں، تو آرام سے پتہ چل جاتا ہے ایسے لوگوں کا جو تعفف، سوال نہیں کرتے، خوددار ہوتے ہیں، دوسروں کو تنگ نہیں کرتے، لا یسألون الناس الحافا، چمٹ کر لوگوں سے نہیں مانگتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ باہر وہی بات آتی ہے کہ جو بیکاری ہوتے ہیں کتنا چمٹتے ہیں، کتنا تنگ کر لیتے ہیں، بعض اوقات بندے کے پاس ٹوٹے پیسے نہ ہو کچھ تو ہرٹ کر دیتے ہیں، بندے کو کپڑے پکڑ کے کھینچتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ، ان سفید پوشوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، پیچھے نہیں پڑ جاتے، بلکہ تعفف کرتے ہیں، سوال ہی نہیں کرتے، مانگتے ہی نہیں ہیں، بتاتے ہی نہیں ہیں۔ تو آپ، اللہ پاک فرما رہے کہ آپ خود ان کو دیکھو، تعریفو، آپ پہچانو ان کو، آپ غور کرو ان کو۔ تو گویا کہ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کو بھی یہی پسند ہے کہ جو سفید پوش طبقہ، جو کوشش بھی کر رہے، محنت بھی کر رہے، کما بھی رہے، لیکن ان کی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، مہنگائی کی وجہ سے ان کے حالات خراب ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دینا بھی زیادہ بہتر ہے، ایسے لوگوں کو دینا بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت واضح اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے والوں کو گویا کہ ہمیں اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ جو ہے وہ مساجد، مدارس، دینی اداروں کو زیادہ دینی چاہیے، تاکہ وہ طلباء جو گھروں سے اپنے دین کے لیے نکلیں اور ان کے والدین بھی ان کو سپورٹیو نہیں ہیں، کوئی والدین ہیں ہی نہیں، یا ہیں بھی تو ان کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، آنے جانے کے، کتب کے اور فیس وغیرہ اگر ہے تو، ورنہ بہت زیادہ مدارس ایسے بھی ہیں جو فیس نہیں لیتے، لیکن تب ان مدارس کو سپورٹ کرنی چاہیے۔
کہ جو ایسے طلبہ طالبات جو دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو بغیر کسی فیس کے اس دور کے اندر وہ تعلیم مہیا کر رہے ہیں تو ان کو بھی دینا چاہیے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ سفید پوش لوگ جو ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے جاننے والے ہوں، ہمارے اہل محلہ ہوں، ہمارے پڑوسی ہوں، کہیں پر بھی ایسے لوگ ہیں تو ان کو دینا زیادہ بہتر ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کو کہا جائے کہ یہ صدقہ ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ خیرات ہے، یہ کیا ہے، بلکہ ان کو کسی مٹھائی کے نام پہ آپ یہ بچے کے لیے کچھ لے لیں، تحفے تحائف کے نام پہ کسی نام پہ ان کو جو ہے بندہ ان کی سپورٹ کر دے، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم جو بھی خرچ کرتے ہو نا، جب سفید پوش طبقے کو دو گے نام نہیں لگے گا، کوئی ادھر دیکھے گا نہیں، تمہیں چپکے سے پکڑانے پڑیں گے، لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ مساجد مدارس میں یا کسی ڈبے کے اندر تم ڈال دو گے، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن علیم علیم ذات اللہ کی ذات تو جانتی ہے۔ تو گویا گزشتہ آیت مبارکہ میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ صدقہ چھپا کر کرنا بھی بہتر ہے، تو جو ہم چھپا کے کریں، لاکھ چھپا کے کریں، اللہ رب العزت تو جانتا ہے، اللہ کو تو پتا ہے کہ ہم وہ صدقہ کیوں کر رہے ہیں، وہ خیرات کیوں دے رہے ہیں، وہ اپنے پیسے اپنی ضروریات مار کے کیوں دے رہے ہیں۔ سو اللہ پاک فرما رہے کہ علیم ہے، وہ کوئی سودا بھی جیسے ہم نے پہلے بار پڑھ چکے ہیں، یوفا پورا پورا بدلہ دے گا، اور اس کو اچھی طرح ہماری نیتیں بھی پتہ ہیں، اس کو ہمارے ارادے بھی پتہ ہیں، وہ اللہ رب العزت سب جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے، اسے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر دکھا کے دے رہے ہیں تب بھی اللہ کو پتہ ہے، اگر چھپا کے دے رہے ہیں تب بھی اللہ کو پتہ ہے، تو سو ہم نے ہے دینا، اور کوشش کرنی ہے سفید پوشوں کو، دینی طبقے کو، یا کوئی کسی بھی طرح سے کسی بھی اور تعلیم کے سے ہٹ کے بھی اگر کوئی شخص سارے کام چھوڑ کے کوئی بھی اچھے کام پہ، کسی بھی اچھے کام پہ، اللہ کی رضا والے کام پہ لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کوئی ذریعہ معاش نہیں اپنا سکتا، تو ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا بھی اس آیت مبارکہ کے ضمن میں بہترین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔